السلام علیکم، میں ہوں حسین امان اور آپ دیکھ رہے ہیں پنڈی گیب نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، سیاسی شخصیت ہیں اور پورے ملک میں ان کا نام ہے، جناب سید ذوالفقار بخاری زلفی بخاری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور آج آپ پنڈی گیب میں پبلک سیکریٹریٹ جو آپ نے بنایا، پہلی دفعہ وزٹ ہے آپ کا، باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کب کر رہے ہیں؟ اس کا انشاءاللہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم کر دیں گے۔ آج تو بن گیا ہے پورا الحمدللہ، تو یہ ایسے ہم کی کھولیں گے پورے علاقے میں انشاءاللہ، آپ دیکھ رہے ہیں۔ سر، لوگوں کو کافی توقعات ہیں، آج بھی میں نے دیکھا کہ کوئی باقاعدہ طور پہ آپ نے اعلان نہیں کیا تھا، اچانک آپ کا وزٹ تھا، اس کے باوجود لوگوں کو جیسے پتہ چلا ہے وہ آئیں آپ کے پاس اپنے مسائل بتائیں، تو علاقے کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خاص ایجنڈا ہو، کوئی خاص پروجیکٹ ہو، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کے مسائل یہاں زیادہ، کیونکہ کام اتنا نہیں ہوگا، جتنا کام ہوگا اتنے کم لوگوں کے وسائل ہوں گے، جتنا سسٹم ایک قسم کا صحیح چلے تو وہ لوگوں کے مسائل کم ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب ہماری پوری توجہ ہے پنڈی گیب میں، جنگ میں، فتح جنگ میں، اور انشاءاللہ اللہ موقع جب دے گا تو ہم صحیح بھرپور طریقے سے اس کو پہاڑ کی اس طرف سے بھی بہتر اور آگے لے جائیں گے انشاءاللہ۔ سر، ایک پنڈی گیب کو تلگنگ کے ساتھ ملانے کا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ حکومت پنجاب کیا واقعی پنڈی گیب کو تلگنگ کے ساتھ ملائے گی، یا آپ کا کیا رد عمل ہوگا اگر ایسا ہوا تو؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، پر ایسا ہوا تو؟ نہیں، ابھی دیکھیں وہ ایک چیز فلوٹ ہوئی ہے صرف، اس میں کوئی ابھی تک کوئی فکسڈ یا کوئی قانون نہیں واضح ہوا، تو اس پہ میری مونس صاحب سے بھی بات ہوئی ہے، تو انہوں نے ایشور کیا کہ انشاءاللہ جیسے بھی ہوگا ہم بات چیت کر کے سارے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ہی اور آگے چلیں گے۔ تو یہ تو ایک چیز کی طرف ایک فلوٹ ہوئی ہے، یہ کوئی اس میں جناب قانون نے نہ دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ یہ پنڈی گیب جنڈ ہمیں بڑا، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ اس کو ایک لے جاتے ہیں تلگنگ یا کسی بھی ڈسٹرکٹ میں آپ بنانے کی، اور پھر وہ بنتا نہیں ہے اس ڈسٹرکٹ کو، وہ سہولتیں ملتی نہیں ہیں، تو وہ نہ ادھر کے رہتے ہیں نہ ادھر کے، اور وہ ڈسٹرکٹ بھی بیٹھ جاتا ہے، پھر 5-6 سال ہوتے ہیں، نہ اس میں دفتر بنے ہوئے ہوتے ہیں، نہ کوئی BHQ ہوتا ہے، نہ ہاسپٹل ہوتا ہے، یہ وہ، تو یہ ساری چیزیں بڑی ڈسٹربڈ ہو جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پورا مل کے، پنجاب میں ظاہری بات ہے ہماری گورنمنٹ ہے، تو ہم اپنی ہی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس پہ فیصلہ کریں۔ سر، یہ دیکھا گیا ہے نا کہ اکثر سیاستدان روایتی سیاست کرتے ہیں، آپ کا ٹرینڈ ہٹ کے روایتی سیاست آپ نہیں کر رہے ہیں، پبلک میں جا رہے ہیں، خاص طور پر اب یہ لمپی سکن بیماری آئی تھی، اس حوالے سے آپ کا جو کردار رہا ہے، آپ کا جو وہ رہا ہے، مطلب کہ عوام میں آپ نے ڈاکٹر بھیجے ہیں، علاج کروایا ہے، اس حوالے سے لوگوں میں کافی جو نا لوگ آپ سے خوش نظر آتے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ اور دوسری بات ہے کہ جنگ میں لوگ کافی خوش ہیں آپ سے، پنڈی گیب میں بھی 1-2 وزٹ ہوئے ہیں، پر لوگوں کا کہنا ہے کہ پنڈی گیب میں وزٹس کی تعداد بڑھائی جائے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے، اس حوالے سے؟ میں ہر ہفتے، جیسے کہ آج آیا ہوں، اسی دن میں ہر ہفتے آؤں گا، اور پنڈی گیب میں صرف ٹائم دینے، کوئی جلسے وغیرہ نہیں، صرف ٹائم دینے لوگوں کے مسائل حل کرنے میں۔ جہاں تک لمپی سکن کی بات ہے، جنگ میں آگے جگہوں پہ جو ہم نے دورے کیے ہیں، پنڈی گیب کے بھی کیے ہیں ڈاکٹرز نے، اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو لمپی سکن ہے وہ جب آپ کے جانوروں کو افیکٹ کرتی ہیں تو زیادہ تر لوگوں کے جانور ان کی روزی روٹی کی کمائی ہے، تو وہ جیسے ایسے ہوتا ہے کہ کسی امیر کے لیے آپ اس کی فیکٹری آگ پہ لگا دیں، تو اس لیے ہمارا فرض تھا۔ دوسری چیز کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس میں گورنمنٹ بھی سلو ہو یا اگر اس طریقے سے ہم کام نہیں کر رہے ہو گورنمنٹ سے، تو میں اپنے ذاتی طور پہ یہ کروں گا۔ میں تو مین چیز یہ ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں جیت گیا ہوں کہ جب لوگوں کو یہ احساس ہو کہ جب میں کچھ اپنے زبان سے کچھ بولوں تو انشاءاللہ یہ اس کی پورا عمل کرے گا اس میں، تو بس اگر یہ احساس لوگوں میں آ جائے کہ جی بخاری صاحب نے یہ بولا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہے خود سے لگائیں، یہ کروا کے دیں گے۔ تو میں وہ جھوٹ کی سیاست نہیں چاہتا، نہ میں وہ بھرکیں یا ڈرامہ بازی کی سیاست چاہتا ہوں، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ جو کام بولا ہوا ہو، جو کام کمٹ کیا ہو، وہ کام ہو لوگوں کا۔ سر، علاقے کے نوجوانوں کے لیے آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز ہے جو
اللہ کرے آپ الیکشن جیتیں، اس کے بعد علاقے کے نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا ذہن ہے؟ دیکھیں، نوجوان صرف علاقے کی بھی نہیں، پی ٹی آئی کے خان صاحب کی آپ کہہ سکتے ہیں بلڈ لائن ہے پوری. تو انشاءاللہ آنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ نوجوان کو اور خواتین کو، دو وہ ایسے طبقے ہیں نوجوان اور خواتین جو سب سے زیادہ انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. کوئی بھی انقلاب ہو، آپ دیکھتے ہیں شروع ہوتا ہے خواتین اور نوجوانوں سے، پھر مرد و بزرگ بعد میں آتے ہیں، سب سے پہلے یہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک تو نوجوانوں کی ایک قسم کی حکومت ہو یہاں، ان کے لیے فیسلٹیز زیادہ ہوں، اور ان کو آگے مین سٹریم میں ہم جتنا لے کے آ سکیں کہ آگے جا کے یہاں کے جو فیوچر لیڈرز ہیں وہ یہاں ہمارے ہی نوجوانوں سے بنیں. تو جب یہ ایسی چیزیں ہوں گی تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ذہن کھلیں گے، نوجوانوں کو میں بھی موٹیویشن آئے گی، انسپریشن آئے گی. تو میں صرف نوجوانوں کو خاص طور پہ یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس بھی، مطلب میں شاید اتنا نوجوان نہیں رہا، لیکن آپ لوگوں کے پاس بھی ایک ایسی قیادت انشاءاللہ ہے جو آپ لوگوں کو سپورٹ کرتی ہے ہر چیز میں، اور آپ لوگوں کو آگے لے کے آنا چاہتی ہے. سر، چونکہ ابھی پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اس حوالے سے ہمارے پاس ہاسپٹل میں گائناکالوجسٹ نہیں ہے، انتھیزیا کے ڈاکٹر نہیں ہے. اس حوالے سے آپ کیا مطلب کرنا چاہیں گے علاقے کے لیے کہ یہ 2 ڈاکٹر ہمیں دے سکتے ہیں؟ میں اس پہ بھی کام کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت جلد اس پہ رزلٹ نظر آئے گا. ان دونوں چیزوں پہ، گائناکالوجسٹ پہ، اینستھیزیا اسپیشلسٹ پہ، ہم اس پہ انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نظر آئے گا. اس پہ میں نے کام شروع کر دیا. تھینک یو سر. ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، سید زلفی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ٹی ایچ کیو میں ڈاکٹرز کی تعیناتی اور نوجوانوں کے مسائل حل کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.